بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ماموں محمد نے کیوں بتانا ہے؟ وہ تو ختم والے دن باقی لوگوں سے بھی لڑ رہے تھے کہ یہ 20 سال پرانا قصہ کیوں چھیڑ رہے ہو، اور اگر آغا محمد مہدی کی بیوی کو پتہ لگے تو وہ کتنی ناراض ہوگی۔ ماموں محمد کو بچاتے ہوئے میں نے دھیان کیے بغیر پورا قصہ اگل دیا۔ اب بولنے کے بعد سخت شرمندگی ہو رہی تھی، اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ ابو بڑے فخر سے بولے، آج تک کوئی تم سے کچھ نہیں اگلوا سکا، سچ کہ ابھی بھی بچے ہی ہو۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 38۔ کمرے میں واپس آیا، تھکا ہوا، بے حال۔ پچھلی پوری رات سو نہ پایا تھا۔ صبح بھی دعائے ندبہ کے لیے چلا گیا۔ دعا کے بعد 3 لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد کی صفائی کی تھی، گلاس دھوئے تھے، لیکن یہ تھکن مختلف تھی۔ میری روح میں تکلیف تھی، دل میں درد تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ ایسی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اگر آپ مجھے اتنا جانتے ہیں کہ ایک بات سے مجھ سے سب کچھ اگلوا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو میری عادت کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ پھر آپ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں اور ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ کون سی برائی کی ہے؟ آپ کی حرمت کی حفاظت کے لیے ہی تو یہ تیار اشک بہا رہا تھا، منہ کمبل میں چھپا لیا۔ آج سعید ابھی کمرے میں نہ آیا تھا۔ خدایا، اب بھی صرف میں اور صرف آپ۔ میرا دل بہت اکیلا ہے، بہت زیادہ۔ ابھی سویا تھا کہ سعید کمرے میں آیا اور چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ اس کا ہمیشہ یہی کام تھا، جان بوجھ کر اتنا شور کرتا کہ مجھے تکلیف ہو۔ ایسے کمرے میں چیز ادھر ادھر کرتا جیسے اسے بہت ہی کام ہو۔ کمبل میں سے سر نکالا، نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ 10 بجے صبح کون سوتا ہے؟ رات کو سونا تھا، وہ بولا۔ کچھ لمحات ایسا ہی اسے دیکھتا رہا، پھر دوبارہ منہ کمبل میں کر لیا۔ میں ان غلط عادتوں کا مقابلہ تمہارے ساتھ نہیں لگاؤں گا سعید۔ کاش ابو کی غلط عادتوں کی بجائے ان کی اچھی عادات کو اپنایا ہوتا، میں نے دل میں کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ خدایا، تمہاری محبت کے بدلے سب کی برائیاں معاف۔ رات کو امی سفرے پر کھانا لگا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچن میں مدد کرانے گیا، جگ اٹھایا اور بسم اللہ پڑھی۔ جگ لے کر مڑا کہ الہام کے ساتھ زور کی ٹکر ہو گئی۔ الہام کا پاؤں مڑا اور وہ گر گئی۔ وہ اتنا آہستہ اور خاموشی سے چلتی تھی کہ کبھی بھی اس کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا تھا، حتیٰ میرے ان تیز کانوں کو بھی پتہ نہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، پتہ لگ رہا تھا کہ اسے سخت لگی ہے۔ میں فوراً اس پر جھکا اور پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ میری اچھی بہن، تمہارے پاؤں کی آواز نہیں آتی، کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے کھڑی ہو۔ ہر دفعہ تمہیں اسی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس دن بھی امی نے تمہیں نہ دیکھا اور فرائی پین تمہارے سر پر لگ گیا۔ اب کیا کرے؟
تم اپنا خیال کیا کرو نا، پیچھے سے زیادہ قریب نہ آیا کرو، اسی درد بھری آواز میں بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن جب تم بسم اللہ پڑھ رہے تھے میں سوچ رہی تھی یہاں کیوں بسم اللہ پڑھ رہے ہو۔ آگے دیکھنے آئی تھی کہ الماری میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ میری جان، الماری میں کون دعا پڑھتا ہے؟ اب میں محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو کام بھی خدا کا نام لے کر شروع کرو، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کی یاد کے ساتھ، وہ کام عبادت ہو جاتا ہے۔ حتیٰ جو کام تم پر فرض ہو وہ بھی۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ صحرا جو کہ ہیروں سے بھرا ہوا ہو، وہاں تمہیں چھوڑ دیا جائے کہ جتنی مرضی اکٹھے کر لو۔ اب اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جلدی سے اٹھی اور مجھ سے بھی زیادہ جلدی کام کرنے لگی۔ جو چیز بھی اٹھاتی بسم اللہ پڑھتی، حتیٰ ایک چمچ اٹھا کر بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ اب میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے آگے ہو کر اسے ماتھے پر پیار کیا۔ میں اپنی بہن پر قربان، ایک بار دسترخوان بچھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کافی ہے، باقی فرشتے خود ہی دیکھ لیں گے۔ امی کچن میں واپس آئی۔ وہ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور میں ہنس رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی ابو کو دیکھتے ہی میری ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔